اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ معارف الہیہ کے سلسلے میں ایک اہم مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ علم حقیقی کیا ہے، معرفت حقیقی کیا ہے، تو خود ہی قرآن یہ بات ہمیں بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ در حقیقت اگر کوئی شخص معرفت حقیقی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص نور حقیقی کو اپنے قلب میں لانا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی بارگاہ میں آئے، تو وہ قرآن شناسی کرے، قرآن کی معرفت پیدا کرے، وہ قرآنی آیات کے اندر تفکر و تعقل کرے، وہ قرآن کی بارگاہ میں محضر قرآن میں متعلم بن کر اس معلم حقیقی کی بارگاہ میں آئے، اپنے اندر آمادگی پیدا کرے قرآن کریم کو سیکھنے کی، قرآن کریم سے معرفت حاصل کرنے کی، چونکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ قرآن نور ہے، ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے خداوند متعال جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، سبل السلام کی ہدایت فرماتا ہے، سلامتی کے راستے، نجات کے راستے انسان کو عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے خداوند کریم ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسی نور کے ذریعے سے علوم کی تفاصیل سے آگاہ فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے، نور مبین کے ذریعے سے، جو در حقیقت ایک کتاب کی شکل میں، ایک منظم مکتب کی شکل میں، ایک منظم مکتب نورانی کی شکل میں نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے سے خداوند متعال انسان کو سبل السلام، سلامتی کے راستے، نجات کے راستے، نجات کے نظام، سنن نجات بتاتا ہے۔ و انسان اگر اس کے سامنے خاضع ہو جائے اور تسلیم اور قرآن کریم کی سنن کی و قرآن کریم کے معارف کی سے آشنائی پیدا کر لے، وہ اس سے ہدایت لے لے، وہ اس نور الہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے قلب کو نورانی کر لے، وہ انسان کو خداوند متعال اس نورانی کتاب کی معرفت عطا کر دے، و آیات الہی کے اندر تدبر و تفکر کرنے کی صلاحیت عطا کر دے، تو خداوند متعال اسے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے، اور وہ پھر صراط مستقیم کی ہدایت لے کر خود بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں ان کو بھی پھر وہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ بس اگر ہم علم حقیقی کی تلاش میں ہیں، حکمت حقیقی چاہتے ہیں، معرفت الہی کی تلاش میں ہیں، تو آئیں قرآن کی بارگاہ میں۔ قرآن کی بارگاہ میں فقط ظاہری الفاظ پڑھنے نہ آئیں جس کے بعد ہمیں معنی کا ہی پتہ نہ ہو، جس کے بعد ہمیں یہ احساس تک نہ ہو کہ ہم بارگاہ رب میں گئے ہیں، بارگاہ قرآن میں گئے ہیں۔ قرآن معلم ہے، در حقیقت معلم خدا کی ذات ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دیتا ہے، خداوند متعال معلم حقیقی ہے۔ انسان اپنے آپ کو متعلم بنا کر قرآن کی بارگاہ میں آئے، اور قرآن کی بارگاہ میں آ کر انسان ان آیات میں تفکر کرے، تعقل کرے۔ البتہ ایک چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کی بارگاہ میں آنے کے لیے انسان کو آمادگی چاہیے، انسان کو تیار ہونا پڑتا ہے، اپنے اندر ان علوم کو کسب کرنا پڑتا ہے، ان معارف کو، و ان چیزوں کو، اس تربیت کو، اس تزکیہ کو اپنے ہمراہ لے کے آنا پڑتا ہے جو اس قرآن فہمی میں دخیل ہے۔ قرآن کریم سب کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت، متقین وہ لوگ جو تیار ہیں، جو اپنی فہم کو آمادہ کر کے لائے ہیں، جو اپنی صلاحیت کو محفوظ کر چکے ہیں، جو اپنی فطری صلاحیت کو محفوظ کر کے قرآن کی بارگاہ میں آئیں۔ جب قرآن ان کے سامنے وضاحت کیا جاتا ہے، جب قرآن ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے دل قرآن کی اس ہدایت سے نورانی ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ان کے لیے سبل السلام روشن ہو جاتے ہیں، طرق ہدایت روشن ہو جاتے ہیں، ان کے لیے صراط مستقیم
جیسا قرآن کریم، جیسا کہ ہم ہر نماز کے اندر، ہر صلاۃ کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیتا ہے خداوند عالم۔ تو پس علم و حکمت کا حقیقی راستہ اس کی تلاش کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآنی علم و حکمت سے، قرآنی آیات کے اندر تفکر و تدبر کے ذریعے سے قرآن کریم کی بارگاہ میں متعلم بن کر، خاضع بن کر، مخاطب قرآن بن کر، اپنے آپ کو تیار کر کے قرآنی آیات کے محضر میں و قرآن کریم کے محضر میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔